بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، ہمارا سبق نواقض الوضو کے بارے میں چل رہا تھا، تو ہم نے بیان کیا کہ خون اور پیپ جس وقت ان کے اندر سیلان ہو کہ بہہ کر ایسی جگہ تک پہنچیں کہ جو تطہیر کے حکم کے اندر شامل ہو، تو یہ ناقض للوضو ہوں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ خارج من غیر السبیلین جو ہے وہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہم نے پڑھ لی۔ اب احناف کی دلیل رہتی ہے۔ احناف نے کہا تھا خارج من غیر السبیلین جو ہے یعنی خون اور پیپ جس وقت ان کے اندر سیلان آ جائے، بہہ کر تطہیر کے حکم جس جگہ کو شامل ہے وہاں تک جو پہنچ جائیں تو یہ ناقض للوضو ان کو شمار کیا جائے گا۔ تو اب احناف کی دلیل ولنا، ہماری دلیل قولہ علیہ السلام الوضوء من کل دم سائل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بہنے والے خون سے وضو ہے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاء او رعف فی صلاته فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاته ما لم یتکلم۔ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کہ جس سے قے آئے یا اس کی نقصیر پھوٹے فی صلاته نماز کی حالت میں، فلینصرف پر چاہیے کہ وہ پھرے اور وضو کرے اور بنا کرے اپنی نماز پر جب تک کلام نہ کیا ہو۔ عزیز طلباء، بنائے صلاۃ کا مسئلہ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھ چکا تھا، اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کے لیے یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ وضو کر کے اسی نماز پر بنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کیونکہ جب اس کا وضو ٹوٹا پھر وہ وضو کرنے کے لیے تشریف لایا تو من وجہ وہ نماز کی حالت میں ہے، تو منافی صلاۃ جو افعال ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کسی سے کلام یا کسی سے کھانا لے کر کھا پی لینا وغیرہ یہ نہ کرے تو من وجہ وہ نماز کی حالت میں ہی ہوگا۔ ہاں اگر اس نے کلام کر لیا یا کچھ کھا پی لیا تو وہ پھر نماز کی حالت سے باہر ہو جائے گا۔ تو جب تک کھائے پیے نہ، جب تک گفتگو نہ کرے کسی کے ساتھ یا خود نہ کلام کرے تو اس وقت تک یہ نماز میں ہے من وجہ، تو آخر اسی نماز پہ بنا کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا بنائے صلاۃ کا مسئلہ۔ ہمارے موضوع کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے قے آئے، رعافہ جسے نقصیر پھونٹے، نقصیر کہتے ہیں جو ناک سے خون نکلتا ہے، تو یہ بھی خروج و نجاست ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خروج نجاست سے جو ہے زوال طہارت کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب قے کا آنا یہ خروج نجاست ہے اور نقصیر کا آنا یہ بھی خروج نجاست ہے، اور یہ من غیر سبیلین ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کے آنے پر اور نقصیر کے آنے پر دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا، تو یہ وضو کرنے کا تب ہی حکم دیا جب جو ہے وہ طہارت زائل ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خارج من غیر السبیلین جو نجاست ہے وہ بھی ناقض للوضو ہے۔ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ
مؤثر فی زوال الطہارت۔ یہاں سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل دی تھی اس کا اس کے اندر جواب بھی ہے اور ہماری عقلی دلیل بھی ہے کہ جو خارج من غیر السبیلین نجاست ہے اس سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے، اس پوری دلیل کا ہم خلاصہ پہلے عرض کر دیتے ہیں۔ خلاصہ دلیل یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو باتیں ہیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک ہے خارج من سبیلین، یہ ہے اصل مقیس علیہ۔ دوسرا خارج من غیر السبیلین جو ہے یہ ہے مقیس، جیسے خون کا نکلنا، پیپ کا نکلنا، یہ خارج من غیر السبیلین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خارج من سبیلین یعنی جو سبیلین سے نجاست نکلے تو وہاں پہ شریعت نے زوال طہارت کا حکم دیا ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، یعنی سبیلین سے جب نجاست نکلے گی تو طہارت زائل ہو جائے گی، اتنی بات کا شریعت نے حکم دیا اور یہ سمجھ بھی آتی ہے، کیونکہ اس پر شریعت نے وضو کرنے کا حکم دیا، تو وضو کرنے کا حکم تب ہی دیا کہ جب طہارت زائل ہو گئی، اور یہ اصل ہے۔ اصل کے اندر یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خارج من سبیلین سے جو نجاست نکلے گی وہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خارج من سبیلین پر یعنی جو نجاست سبیلین سے نکلے گی وہ زوال طہارت کا سبب ہے، اور پھر اس پہ اعضائے اربع کے دھونے کا حکم دینا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اپنی دلیل کے اندر اسی بات کو ذکر کیا تھا کہ نجاست نکلے سبیلین سے اور حکم دے دیا جائے اعضائے اربع کے دھونے کا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نجاست کیسے اعضائے اربع کی طرف سرایت کر گئی۔ تو یہی بات امام شافعی نے بھی کہی تھی۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ سبیلین سے نجاست کے نکلنے پر اعضائے اربع کے دھونے کا حکم دینا یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یہ دو باتیں ہیں، لیکن جو پہلی بات تھی کہ نجاست جو سبیلین سے نکلے گی اس پہ زوال طہارت کا حکم لگانا یہ تو درست ہے، یہ سمجھ آتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو خروج نجاست ہے یہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، یعنی خروج نجاست یہ مزیل ہے طہارت کے لیے، طہارت کو زائل کرنے والا ہے۔ تو یہی چیز خارج من غیر السبیلین جو نجاست غیر سبیلین سے نکلے اس صورت کے اندر بھی یہ پائی جا رہی ہے کہ جب خارج من سبیلین سے نجاست نکلے تو وہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، تو جو نجاست غیر سبیلین سے نکلے گی وہ بھی زوال طہارت کے اندر مؤثر ہوگی۔ لہٰذا جب خارج من سبیلین سے نجاست نکلے تو وہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، تو خارج من غیر السبیلین کے اندر بدن کے کسی حصے سے بھی اگر نجاست نکلے گی تو وہ بھی زوال طہارت کے اندر مؤثر ہوگی۔ یہ بات، اور شریعت نے زوال طہارت پر وضو کا حکم دیا ہے، اعضائے اربع کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو جب خارج من سبیلین سے نجاست نکلے تو وہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، تو وہاں وضو کرنے کا حکم ہے، تو لہٰذا اسی پہ قیاس کرتے ہوئے جب غیر سبیلین سے نجاست نکلے گی تو وہ بھی زوال طہارت کے اندر مؤثر ہوگی، اور جب زوال طہارت کا حکم لگایا جائے گا تو پھر طہارت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہوگا، تو لہٰذا یہاں بھی وضو پھر، تو اس سے پتہ چلا کہ جو خارج من غیر السبیلین نجاست نکلے گی وہ بھی ناقص للوضو ہے۔ دیکھیں ترجمہ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ مُؤَثِّرٌ فِي زَوَالِ الطَّہَارَةِ، کیونکہ نجاست کا نکلنا یہ مؤثر ہے
طہارت کے زائل ہونے میں، اور اتنی مقدار وہذا القدر فی الاصل معقول، اور یہ اتنی مقدار اصل میں یعنی خارج من سبیلین کے اندر اصل میں معقول ہے، سمجھ آتی ہے کہ نجاست نکلے سبیلین سے اور یہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، یہ بات معقول ہے، سمجھ آتی ہے۔ والاقتصار علی الاعضاء الاربعۃ غیر معقول، لیکن زوال طہارت پر کہ نجاست خارج من سبیلین کے نکلنے پر اعضاء اربع کے دھونے کا حکم دینا یہ غیر معقول ہے، نہیں سمجھ میں آتے۔ اکتفا کرنا اعضاء اربع کے دھونے پر یہ غیر معقول ہے۔ لیکنہ یتعدی ضرورت تعدی الاول، لیکن یہ حکم بھی متعدی ہو جائے گا پہلے حکم کے متعدی ہونے کے یقینی ہونے کی وجہ سے، یعنی پہلی چیز کہ زوال طہارت والی تو یقینی طور پر متعدی ہوگی کہ خارج من سبیلین سے نجاست نکلے تو وہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، تو لہٰذا یہ چیز متعدی ہوگی اس بات کے اندر کہ خارج من غیر سبیلین سے جو نجاست نکلے گی وہ بھی زوال طہارت کے اندر مؤثر ہوگی۔ تو جب یہ پہلے والا حکم یقینی طور پر متعدی ہو رہا ہے تو لہٰذا جو دوسرا حکم ہے کہ وضو کرنے والا، یہ بھی پہلی کے متعدی ہونے کی وجہ سے یہ بھی ضرور متعدی ہوگا، کیونکہ جب زوال طہارت کا حکم دے رہے ہیں تو زوال طہارت کے بعد وضو کا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہی بات کہتے ہیں کہ اکتفا کرنا اعضاء اربع پر یہ غیر معقول ہے، سمجھ نہیں آتا۔ لیکنہ یتعدی ضرورت تعدی الاول، اور لیکن یہ حکم بھی کہ اعضاء اربع کا دھونا، یہ حکم بھی پہلے حکم کے متعدی ہونے کی وجہ سے یہ حکم بھی یقینی طور پر متعدی ہو جائے گا۔ غیر ان الخروج انما یتحقق بالسیلان الی موضع یلحقہ حکم التطہیر وبملء الفم فی القیء۔ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، اے احناف، آپ نے خارج من سبیلین کو مقیس علیہ بنایا اور خارج من غیر سبیلین کو مقیس بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ خارج من سبیلین سے جو نجاست نکلے گی، سبیلین سے نجاست کا خروج ہوگا، وہ تو زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، وہ تو ناقض للوضو ہے، جو ہی وہ نجاست کا خروج ہوگا۔ لیکن آپ نے کہا کہ جو خارج من غیر سبیلین سے نجاست نکلے گی وہاں صرف آپ نے خروج ناقض للوضو نہیں بنایا، بلکہ آپ نے خروج کے ساتھ سیلان بھی شرط لگائی ہے۔ مثال کے طور پر خون اور پیپ نکلی تو ان کا فقط نکلنا یہ ناقض للوضو کی قید نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا ان کے نکلنے کے ساتھ سیلان کا ہونا بھی ضروری ہے، جب سیلان پائے جائے گا تو وہ ناقض للوضو ہے۔ تو یہ جو سیلان کی قید کا آپ نے اضافہ کیا ہے، یہ کیسے کیا؟ یہ آپ کا اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ خروج نجاست جو ہے یہ زوال طہارت کے اندر مؤثر ہے، کہ نجاست کا نکلنا، نجاست کا خروج ہی ناقض للوضو ہے، یہ بات ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کوئی قید جہاں پہ زائد نہیں بڑھائی، سیلان کی ہم نے کوئی قید نہیں بڑھائی۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ جو انسانی کھال ہے، اس انسانی کھال کے نیچے خون موجود ہے، انسانی کھال کی جو چمڑی ہے، اس پوری چمڑی کے نیچے، پوری کھال، تمام کھال کے نیچے خون موجود ہے، اور خون جب تک کھال کے نیچے موجود ہے تو وہ خون اپنے محل میں اپنی جگہ پر موجود ہے، اور نجاست جب تک اپنے محل میں موجود ہو تو خروج نجاست کا حکم نہیں لگا سکتے۔ اب ایک شخص کو مثلا خراش لگی، جب خراش لگی تو اوپر سے کھال اتر گئی اور خون جو ہے وہ نظر آنے لگا،
خون اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن خون نظر آنے لگا، خون کا ظہور ہوا۔ اب یہ خون کا ظہور تو ہوا ہے لیکن خروج نہیں ہوا۔ خروج تب ہوگا جب سیلان پایا جائے گا، جب سیلان پایا جائے گا تو تب خروج ہوگا، تب وہ ناقض للوضو ہوگا۔ کیونکہ خون کا جب ظہور ہوا، ہم نے پہلے بیان کیا انسانی کھال کے نیچے خون موجود ہے۔ جب چمڑی کو کھال کو اتارا گیا تو وہ خون نیچے سے نظر آنے لگا، تو جب وہ نظر آ رہا ہے تو وہ اپنے محل میں موجود ہے۔ جب تک نجاست اپنے محل میں موجود ہو تو نجاست کے خروج کا حکم نہیں لگاتے۔ جب وہ نجاست اپنے محل سے باہر آئے گی تو پھر جو ہے وہ زوال طہارت کا حکم لگائیں گے۔ اب جب ایک شخص کو خراش لگی تو خون دکھائی دینے لگا، تو جب خون دکھائی دینے لگا تو ہم ناقص للوضو کا حکم نہیں لگائیں گے۔ جب خروج پایا جائے گا، جب وہ بہے گا، سیلان ہوگا، تو تب جو ہے وہ ناقص للوضو ہوگا۔ پھر آگے یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ خون کے ظہور پر بھی ناقض للوضو کا حکم نہیں لگتا، جب خروج ہوگا تو تب جو ہے وہ ناقض للوضو کا حکم لگایا جائے گا۔ اب اشکال یہ ہے کہ خارج من سبیلین، سبیلین سے اگر نجاست کا ظہور بھی ہو تو زوال طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر سبیلین سے نجاست کا فقط خروج تو دور کی بات، اگر فقط ظہور ہو جائے تو وہاں پہ زوال طہارت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ جب سبیلین کے اندر نجاست کا فقط ظہور ہو تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے، تو خارج من غیر سبیلین کے اندر فقط نجاست کے ظہور پر ناقض للوضو کا حکم کیوں نہیں لگایا جا رہا؟ اس کا جواب دیتے ہیں ہم، اس کا جواب یہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جب سبیلین سے نجاست کا ظہور ہوا تو یہ نجاست کا محل نہیں ہے، بلکہ نجاست کا محل وہ پیچھے ہے، وہاں سے نجاست اپنے محل سے نکل کر آگے آ کر نجاست کا ظہور ہوا، تو یہاں پہ نجاست کا ظہور نہیں ہوا بلکہ نجاست اپنے محل سے نکل کر آ کر جو ہے اس کا آگے ظہور ہوا ہے، تو اس لیے وہاں پر سبیلین کے اندر جو ہے نجاست کے فقط ظہور پر ہی جو ہے وہ ناقض للوضو کا حکم لگاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ظہور نہیں ہے بلکہ انتقال اور خروج پایا جا رہا ہے۔ اور خارج من غیر سبیلین کے اندر مثلا خون کے اندر خون نکلا جسم کے کسی حصے سے، خراش آئی، تو ہم نے پہلے بیان کیا کہ انسانی کھال کے نیچے خون موجود ہے، جب تک خون کے اندر سیلان نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ ناقض للوضو شمار نہیں کیا جائے گا۔ غیر ان الخروج انما یتحقق، علاوہ اس بات کے کہ بے شک خروج جو ہے، خروج متحقق ہوتا ہے سیلان کے ساتھ، بہنے کے ساتھ، ایسی جگہ کی طرف کہ تطہیر کا حکم اس کو لاحق ہو، شامل ہو، اور منہ بھر قے کے ساتھ، خروج کا حکم متحقق ہوتا ہے منہ بھر قے کے ساتھ، کیونکہ جلد کے زوال کے ساتھ نجاست ظاہر ہوگی اپنے محل کے اندر، پس وہ ظاہر ہونے والی ہوگی نجاست، نہ کہ خارج ہونے والی۔ انسانی کھال خراش آئی تو کھال ہٹ گئی، نیچے سے خون نظر آنے لگا، تو اب یہ نجاست خون کا جو ہے وہ اپنے محل میں موجود ہے، تو یہ نجاست فقط ظاہر ہوئی ہے، خارج نہیں ہوئی، باخلاف سبیلین کے، باخلاف سبیلین کے، کیونکہ وہ جگہ نہیں ہے نجاست کی جگہ، یعنی جب سبیلین کے اندر نجاست کا ظہور ہوا تو یہ پیچھے اس نجاست کا محل موجود ہے جہاں کہ اس کا ظہور ہوا ہے، کیونکہ یہ جگہ جو ہے نہیں ہے نجاست کا محل، تو پس استدلال کرتے ہیں ظہور کے ساتھ انتقال اور خروج پر ہی، لہٰذا یہاں پر سبیلین سے نجاست ظاہر ہوگی تو یہاں کا ظاہر ہونا ہی انتقال اور خروج ہی سمجھا جائے گا۔ تو آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔